بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی نظم پڑھیں گے میدان کربلا میں صبح کا منظر، جو کہ لکھی ہوئی ہے میر انیس کی۔ میر انیس اصل نام سید ببر علی تھا اور تخلص انیس تھا۔ آپ مرثیہ گو شاعر تھے اور مرثیہ میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے میر انیس کا۔ یہ جو نظم ہے یہ میر انیس کے ایک مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے۔ تو مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی جو ہے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے والے، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کسی کا بھی مرثیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اب جو مرثیہ اگر کہا جاتا ہے تو وہ مخصوص ہو گیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی شہدائے کربلا، جو ان کے عوان و انصار خاندان والے اصحاب ان کے ساتھ تھے، ان کی شہادت کا ذکر ملتا ہے۔ مرثیہ کے ابتدائی حصے کو آغاز کہتے ہیں، جس میں شاعر منظر کشی بیان کرتا ہے۔ زیر بحث جو نظم ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بھی شاعر نے میدان کربلا کی جو خوبصورت صبح ہے 61 ہجری 10 محرم روز جمعہ کا جو صبح کا منظر تھا، وہ جو روز شہادت تھا، اس کا منظر کیا تھا۔ عموماً جو کہا جاتا ہے کہ موسم گرمیوں کا تھا، لیکن یہاں انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے شاعری میں مبالغہ آرائی، اس کا بھی سہارا لیا ہے۔ تو آپ جب نظم پڑھیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس نظم کا خلاصہ سن لیجیے کہ اس میں یہ نظم لکھی گئی ہے مسدس میں۔ مرثیہ مسدس حیت میں لکھا جاتا ہے۔ مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کی جو نظم ہے اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس نظم کا خلاصہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر بے حد حسین تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سبزے کا جھومنا آسمان کو بھی شرما رہا ہے۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور شبنم کے قطروں کی چمک نمایاں ہے۔ ہر طرف نور کی فضا ہے جس میں پرندے چہچہا رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوا جگر کو سکون دے رہی ہے۔ ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے ہیں اور ان پر شبنم موتیوں کی طرح چمک رہی ہے۔ جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد جب پیاسی تھی تو شبنم نے گلاب کے کٹورے ان کے لیے بھر دیے تھے اور ان کے لیے جو ہے وہ پانی کا اسباب اس طرح سے پیدا کی تھی۔ ہر طرف پرندے اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہے تھے۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہر طرف پرندے اور جانور اپنے اپنے رب کی حمد و اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف تھے۔ تو آئیے یہ جو نظم ہے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی ادائیگی کیا ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ اپنی جو کتاب ہے اس پر یہ جہاں نظم لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھیے اور ہم آپ کو اس کا ادائیگی بتاتے ہیں کہ ان الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاریِ فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج کب کو تہیو طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبز زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے،
وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کوکو کا شور نالائے حق سر رہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح، چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ آپ نے نظم کا بھی مطالعہ کر لیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ بھی اب آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو ہم جو اس کا مسدس کا اس مرثیے کا جو پہلا بند ہے اس کا مفہوم ذرا سماعت فرما لیجیے۔ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہے، کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عوان و انصار، اصحاب اور خاندان والوں کے ساتھ موجود ہیں، اسلام کی بقا کے لیے وہاں پر آئے۔ تو اس دن اس صبح کیا منظر تھا کہ صحرا کا سبزہ ٹھنڈی ہوا میں لہلہا رہا تھا، اور اس سبزے سے آسمان بھی شرما رہا تھا، وہ سبزی مائل آسمان ہو گیا، زنگاری فلک سبزی مائل آسمان ہو گیا تھا، کیونکہ اس صحرا میں اگے ہوئے سبزے کا عکس پڑ رہا تھا آسمان پر۔ تو وہ حالانکہ آسمان کا رنگ تو نیلا ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہے، لیکن جہاں وہی کہوں گا کہ مبالغہ آرائی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سبزہ اس قدر گہرا تھا کہ اس کا عکس آسمان پر پڑ رہا تھا۔ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، درختوں کی شاخیں جو ہے وہ جھوم رہی تھیں، اور پھولوں کی خوشبو ارد گرد کے ماحول کو معطر اور معمبر کی ہوئی تھی۔ ہر برگ گل پہ، ہر پھول کی پتی پہ شبنم کے قطرے کی جھلک، وہ منظر بڑا ہی دلچسپ اور آنکھوں کو اچھا لگنے والا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہیرے خجل تھے، ہیرے شرمندہ تھے، گوہر یکتا نثار تھے، قیمتی پتھر بھی اس پر قربان جا رہے تھے۔ یعنی وہ پھول کی پتی پر جو شبنم کا قطرہ پڑا ہوا تھا اس سے ہیرے شرمندہ تھے، اور قیمتی پتھر جو تھے اس پر نثار اور قربان اور صدقے واری جا رہے تھے۔ پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، ہر درخت پر پتے اس طرح دکھائی دیتے تھے کہ جیسا زیورات میں وہ چھوٹے چھوٹے موتی جو ہے وہ پیوست ہوتے ہیں، اس طرح لگتا تھا کہ یہ جو درختوں کے پتے ہیں یہ شاخوں میں پیوست ہو چکے ہیں۔ دوسرے بند میں کہتے ہیں وہ نور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، وہ نور وہ روشنی وہ سہانا سا صحرا، اور وہ آب و ہوا، دراج کب تہی و طاؤس کی صدا، یہ چاروں پرندوں کے نام ہیں۔ دراج تیتر کو کہتے ہیں، کبک چکور کو کہتے ہیں، اور تہو بھی تیتر کی نسل کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس سے کہتے طاؤس مور کو کہتے ہیں۔ ان سارے پرندوں کی صدا اور آوازیں، اور یہ صدائیں اور آوازیں ہمارے لیے تھیں، لیکن اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہے کہ ہر پرندہ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رنگ میں اس خالق کے حقیقی کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ جوش گل، وہ پھول کا کھلنا، وہ نالۂ مرغان خوشنوا، وہ مرغان کہتے ہیں پرندوں کو، خوشنوا اچھی آواز والے پرندے ارد گرد کے ماحول میں اپنی آوازوں کے گیت، آوازوں سے جو ہے وہ نغمہ سرائی کر رہے تھے۔ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، کہتے اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ جگر کو سردی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ اس دن جو ہے وہ سخت جو موسم تھا وہ گرمی کا تھا، ہمیں تاریخ سے یہی ملتا ہے۔ اور آپ نے ان کی نظم، ان کے جو مرثیے کا کچھ حصہ میٹرک میں بھی پڑھا ہے، اس کا عنوان تھا میدان کربلا میں گرمی کی شدت،
اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ گرمی کی شدت وہاں بیان کی، اور جہاں صبح کا منظر وہ بھی اسی مرثیے کا ہی حصہ ہے، اسی کے ہی 6-7 بند آپ نے میٹرک میں بھی پڑھے ہیں۔ تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، پھولوں سے سرسبز و شاداب تھے وہ پیڑ، اور تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ وہ جو تھالے بنے ہوئے تھے، وہ جو درختوں کو پانی لگانے کے لیے درخت کے ارد گرد چھوٹا سا گڑھا کھودا جاتا ہے جس میں اس سے پانی دیا جاتا ہے، اس میں درخت سے پھول گرتے تھے ہوا سے، تو اسی میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو ویسے لگتا تھا کہ جیسے سبد گل فروش کے پھول بیچنے والوں نے اپنی جو پھولوں کی ٹوکریاں ہوتی ہیں اس میں پھول بیچنے کے لیے سجا رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جو پیڑوں کے کیاریاں ہیں یا وہ تھالے ہیں، وہ اس کی طرح کا منظر پیش کر رہی تھی جس طرح پھول فروش یا پھول بیچنے والوں نے اپنے سامنے بیچنے کے لیے پھول سجا رکھے ہوتے ہیں۔ تیسرے بند میں کہتے ہیں وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبز زار، کہتے ہیں وہ صحرا اور وہ ہوا کے جھونکے صبح کی ہوا کے، اور وہ سرسبز و شاداب میدان، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہرہائے آبدار۔ پھر وہی پہلی بات کر رہے ہیں کہ پھولوں پہ ہر جگہ وہ گوہرہائے آبدار، وہ قیمتی جو ہے وہ موتیوں جیسی شبنم بڑا ہی عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، شاخیں جھوم جھوم کے بار بار اٹھتی تھیں کیونکہ بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بالائے نخل پیڑ کے اوپر ایک بلبل اور 1000 پھول، یعنی اس قدر پھول تھے کہ ایک بلبل کے حصے میں ہزاروں پھول آتے تھے۔ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا، جو آپ کے وہ جو زہرا کا خاندان تھا، وہ جو بنت رسول کا خاندان تھا، سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ و زہرا کا جو خاندان تھا، وہ پانی کا خواہاں تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہماری پیاس بجھائی جائے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا تھا قوم اشقیاء نے، یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا تھا 7 محرم کو۔ تو یہ واقعہ ہے 10 محرم کا، یعنی 3 دن وہ خانوادہ، وہ سارا خاندان، وہ صحاب، وہ انصار، وہ خاندان والے، وہ پیاسے تھے۔ تو وہ خواہاں تھے، چاہتے تھے گلشن زہرا آب کے، پانی کے خواہاں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت ان کے لیے پانی کا انتظام کس طرح کر دیا تھا؟ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، جو گلاب کی پتیاں اس طرح مڑی ہوتی ہیں، وہ گویا ان کے لیے کٹورے بن گئے، اور ان میں شبنم آ کے رک گئی، تو گویا ان کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ اگلے بند میں کہتے ہیں وہ قمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، قمری بھی جو ہے ایک پودا ہے، پرندہ ہے، یعنی فاختہ۔ وہ قمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، سرو ایک اونچا سا پیڑ ہوتا ہے، اور کوکو کا شور نالائے حق سر رہو کی دھوم، کوئل اپنی آواز میں کو کو کر کے نغمے گا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ نالہ حق سر رہو، اور اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز کا اظہار کر رہی ہے۔ سبحان ربنا کی صدا تھی العموم، ہر طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا۔ سبحان ربنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، اس طرح کی گونج تھی۔ جاری تھی وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، ہر طرح کی عبادت کی جو رسمیں تھیں وہ جاری تھیں۔ خیام میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا، کوئی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ تو یہ ساری عبادت کے رسوم تھیں، جتنی عبادت کی رسمیں ہیں وہ ساری جاری تھیں۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اولا کی مد، کہتے ہیں صرف پھول اللہ تعالیٰ کی مدح یا حمد نہیں کر رہے تھے، ہر خار کو بھی نوک زبان تھی خدا کی مد، اور پھولوں کے ساتھ اگے ہوئے جو کانٹے ہیں، جو خار ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اے میرے اللہ، تو نے ہمیں خار بنایا ہے، لیکن اتنی تو ہمارے بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم خار صحیح لیکن ہم پھولوں کے ہمسائے تو ہیں۔ تو انہیں اسی شاخ پر کانٹوں کو بھی پیدا کیا اور اسی شاخ پر پھولوں کو بھی پیدا کیا، تو یہ بھی تیری جو ہے وہ ہم پر مہربانی ہے۔ آخری بند میں کہتے ہیں چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار۔ تو شاعر ایک وسیع نظر انسان ہوتا ہے۔ پہلے آسمان کا ذکر کیا
پھر جو ہے وہ زمین میں اگے ہوئے پیڑ پودوں اور پھر پرندوں کا ذکر کیا، اور جب اب حشرات الارض کا ذکر کرنے لگے ہیں، شاعر کی نگاہ آسمان سے جب زمین پر پڑی تو اس نے چیونٹی کو دیکھا، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں دعا کر رہی تھی کہ اے دانہ کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، اے چھوٹے دانہ اٹھانے والے، ان کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے، خالق میں تیرے، رازق میں تیرے قربان۔ یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، ہر طرف یا حیو یا قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کی پکار تھی ہر کوئی، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، کہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے اور کہیں اس کے ذکر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ طائر ہوا میں مست، پرندے ہواؤں میں، اور ہرن سبزہ زار میں، ہرن سرسبز و شاداب میدانوں میں، اور جنگل کے شیر اپنی اپنی جو ہے وہ غار میں بیٹھ کر اپنی اپنے انداز میں اس کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو یہ اس نظم کا جو کہ ایک میر انیس کے مرثیہ کا کچھ حصہ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے تمام پہلو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بنیادی طور پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس نے جو ہے ہر جو بند ہے اس میں منظر نگاری ہے، یعنی 6 مصرے جو بھی ہیں اس میں منظر نگاری ہے۔ یہ آپ جو ہے 5 بند ہیں اس نظم میں، تو انہیں آپ 5 تصویریں سمجھیے اور گویا آپ اپنے ذہن سے ان تصویروں کو دیکھ رہے ہیں، اور شاعر کی کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ لکھتا لفظ ہے، اور جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو وہ منظر ہماری ذہن کی سکرین پر جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، اور اسی جو منظر ہے اس کے مطابق آپ کے جب خیالات ہوں گے تو آپ اسے جو ہے وہ کرتاس کی زینت بنائیں گے اور لفظ لکھتے چلے جائیں گے۔ اس کا خلاصہ لکھیے گا، اس کے اشعار کی تشریح یا مفہوم لکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کے تمام پہلو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔